چاہیے ان چیزوں کے بارے میں غور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا وہ قادر مطلق ہے، اس نے کیسے یہ سب کچھ. اسی طرح امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیکھیں درخت کی طرف دیکھ لو، درخت میں ایک تنا اور ایک جڑ، دونوں لکڑی کے ہوتے ہیں. تنا نیچے ہوتے ہیں، اوپر تنا اور جڑ نیچے ہوتی ہے. اب اگر لکڑی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ نیچے جاتی ہے تو تنے کو بھی نیچے ہی جانا چاہیے. تنا اوپر کیوں جا رہا ہوتا ہے، جڑیں نیچے کیوں جا رہی ہوتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے، یعنی وہ قادر مطلق ہے، وہ لکڑی کے جس حصے کو چاہے اوپر چڑھا دے، جس حصے کو چاہے نیچے. اسی طرح کبھی آپ نے دیکھا کہ مرغی کے انڈے میں سے کبوتر نکل آیا ہو؟ ہمیشہ مرغی کے انڈے میں سے مرغی کا بچہ نکلے گا، اور انسانوں سے انسان ہی پیدا ہوتے. کبھی کسی پھل میں، یعنی اورنج میں آپ نے دیکھا بنانا آ گیا، ایپل آ گیا ہو. حالانکہ زمین میں جب ان کے بیج بول جاتے ہیں تو زمین بھی ایک ہی طرح کی ہے، کھاد بھی ایک طرح کی ہے، پانی بھی ایک طرح کا دیا جاتا ہے، سورج کی چاند کی روشنی بھی ایک طرح کی ہے. مگر جو پھل نکلتا ہے، جو فروٹس نکلتے ہیں، ان سب کے ذائقے بھی مختلف ہیں. سب کے سیب کا ذائقہ آم سے ملتا ہے، تو کس نے یہ ذائقوں میں تبدیلی رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. کس نے رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اسی طرح جو یہ سبزیاں ہیں، یہ پالک کے بیج میں پالک ہی اگے گا، کبھی غلطی سے کچھ اور اگ گیا ہو، شلجم آ گئی ہو پالک میں، ہوتا ہے. تو یہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک منظم طریقے سے جو نظام چلا رہا ہے، تو کوئی ہے اور وہ بہت زیادہ قدرتوں کا مالک ہے، اور وہ ہمارا رب ہے. اور جب وہ اتنی قدرتوں کا مالک ہے تو اس کے لیے دوبارہ ہمیں زندہ کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے. اور وہی اس بات کے لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. یہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے چاند سورج ستارے، یہ ان کی عبادت نہیں کی جائے، ان کو تو بنایا گیا ہے، ان کو تو بنانے والا کوئی اور ہے، اور وہ رب ہے، اس کی عبادت کی جائے، وہ ہے معبود. اسی طرح آپ آسمان کو دیکھتے ہیں، آسمان میں کبھی ایسا ہوا کہ کب سے آسمان قائم ہے، جب سے دنیا قائم ہے آسمان قائم ہے، کبھی سے ریپیئر ہونے کی ضرورت پڑی؟ ورنہ ہمارے گھر 20 30 سال ہو جائے تو کہتے ہیں ریپیئر کرا لو، یہاں سے پانی ٹپک رہا ہے، وہاں سے پانی ٹپک رہا ہے. آسمان میں سے ایسا کہیں دراڑ پڑی ہو تو کون ہے یہ آسمان کو اتنے ہمیشہ سے ایسا؟ اور آسمان کو کس نے پکڑا؟ بغیر ستونوں کے. ایک بلڈنگ بغیر ستون کے نہیں کھڑی ہو سکتی، پلرز کے، مگر آسمان بغیر پلرز کے کھڑا کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے. اور آسمان میں پھر بادل ہے، اور بادلوں میں کیا ہے؟ بارش ہے، پانی ہوتا ہے. مگر آپ جنہوں نے جہاز میں سفر کیا، ایروپلین میں، اگر سفر کرتے کرتے کبھی جہاز کے قریب یہ بادل بھی آتے ہیں نا، کبھی اس میں ہاتھ جو ڈالے تو بس نمی آئے گی. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان بادلوں کو حکم دیتا ہے بارش برساؤ، تو اتنی بارش برستی ہے کہ آدھے آپ نے ابھی دیکھا جب بارشیں برسی تو کتنے گھر بھی اندر چلے گئے، گاڑیاں اندر چلی گئی، اور پورا شہر دھل جاتا ہے، کونا کونا دھل جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک حکم سے کتنی بارش ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تو ہوتی ہے، اور اللہ کہتا ہے تو رکتی ہے. اب اگر یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ بارش ہی ہوتی رہتی، جی سکتے تھے ہم؟ اور بارش ہی نہ ہوتی تو بھی نہیں جی سکتے تھے. فصلیں کیسے بنتی ہیں، وہ کیسے پیداوار ہوتی، پانی کہاں سے آتا؟ یوں ہی کبھی غور کریں، آسمان کو غور کیا، اب زمین میں آئے. زمین کے اندر جب ہم وہ کرتے ہیں، بورنگ اب کرواتے ہیں، کتنا ڈیپتھ میں جانا پڑتا ہے نا، اور وہاں سے پانی نکلتا ہے. تو اتنا نیچے زمین کے اندر پانی کس نے رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے. کسی انسان کے بس کی بات تو نہیں ہو سکتی نا یہ. تو زمین کے اندر اللہ نے پانی رکھا، اور پھر زمین کے اندر گیس بھی ہے، تیل بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا. اسی کے علاوہ اور قیمتی موتی جواہرات بھی ہے، معدنیات بھی ہے. سونا چاندی کہاں ملتا ہے؟ زمین کے اندر. کس نے یہ قیمتی دھاتیں زمین کے اندر چھپائی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ. کوئی ذات ہے نا، اور وہ کون ہے؟ ہمارا رب ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو اتنی قدرتوں کا مالک ہے.